اس وقت آپ سب جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ بتائیے کہ انہوں نے راستوں پہ کیا تماشا کھولا ہوا ہے؟ کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پنجاب، کشمیر، KP کے کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ وہاں جو مرضی گنڈا راج چلے گا؟ کیا اس ملک کی موٹر ویز اور شاہراہیں ان کی ذاتی جیب کے خرچے سے بنی ہیں؟ کس حیثیت میں ان کے سابق وزراء، ان کے کارکن، ان کے لیڈر وہاں سڑکوں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے ایمبولینسوں میں لوگ مر رہے ہیں؟ بچے کئی گھنٹوں سے اسکولوں سے واپس آتے ہوئے معصوم بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں اور یہ وہاں بیٹھ کر ٹائر چلا رہے ہیں اور یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بہت عرصے سے پورا ملک اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ زور و شور سے گامزن ہیں، اور یہ تماشا صرف ڈومیسٹک آڈینس کو نہیں دکھا رہے، یہ تماشا پاکستان کے عوام سے زیادہ وہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت آپ آج کے ایک مشہور اخبار کی شہ سرخی دیکھیے، جس کی شہ سرخی ہے کہ عمران کو اس لیے گولی ماری گئی کہ وہ بہت زیادہ اسرائیل نواز تھے۔ یہ ایک صہیونی اخبار ہے، ہرٹس، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان یہودی ریاست کے ساتھ ناگزیر تعلقات کو باقاعدہ بنانے کے قریب پہنچا اور پیش رفت زیادہ عمران خان کی زیر نگرانی ہوئی۔ اکتوبر 18 میں نتن یاہو کے پاکستان کے دورے کا دعویٰ، اس کو آپ ان خفیہ فلائٹوں اور روٹوں کے ساتھ ملائیں جو کبھی کبھی پاکستان میں آ کے اترتی تھیں اور جن پہ سوالات اٹھتے تھے کہ یہ فلائٹیں جو ہیں ان میں کون آ رہا ہے ان جہازوں میں اور یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دعوے کا اس اخبار پر جب عمران خان نیازی صاحب جو آج کل اپنے ملک کے اداروں کے خلاف تو بڑھ چڑھ کے FIR کٹوا رہے ہیں، اس اخبار کے خلاف بھی وہ کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ موصوف ایک سانس میں جب اپنی قیادت، فوجی قیادت کے بارے میں سنگین الزامات لگاتا ہے اور دوسری سانس میں کہتا ہے کہ مجھے ان جوانوں سے بہت پیار ہے جو ان کے علاوہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھنونی سازش اور یہ انتہائی خطرناک کھیل جو ہے یہ پاکستان کی افواج کی اندر ایک تقسیم پیدا کرنا ہے، اور اس کا کھرا جو ہے سب سے پہلے اس کی جو ڈیوٹی لگی اس کام پہ وہ ان کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی تھی۔ اس کے بعد سے چلتے چلتے آپ دیکھیے کہ چند ہی ماہ میں عمران خان نیازی صاحب خود کھل کے سامنے آ گئے۔ پہلے تو ان کو یاد کرائیں کہ یہ ان کی ٹائیگرز کی فورس نہیں ہے کہ جو ڈھولک کی تھاپ پہ للکارے مارتے ہیں، یہ پاکستان کی افواج ہیں اور ان افواج کے پیچھے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے۔ صرف لیڈرشپ یہ نہیں ہے اور انقلابی پن یہ نہیں ہے کہ اقتدار میں ہی بیٹھے رہو اور مزے لیتے رہو۔ اس دنیا میں بڑے بڑے انقلابی جو تھے وہ کبھی اقتدار میں نہیں آئے۔ لیڈرشپ تو یہ ہے کہ اپنے ذاتی نقصان ہو، جیسے کہ ہمارا ہوا، اور آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ پاکستان بچانا ہے اور پاکستان کھپے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری یہ بندوق کے نشانے پہ ہے، یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو آج گلی گلی میں گونج رہے ہیں، اور آج دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کہے الفاظ کے معنی کیا تھے اور اس کی قیمت کیا ادا کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، جناب آصف علی زرداری نے، ان کی بیٹے نے جناب بلاول بھٹو زرداری نے، اور ان کی ساری خاندان۔ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ بندوق کے اس کے نشانے پہ صرف آصف زرداری صاحب نہیں تھے، آج اس شخص کے بندوق کے نشانے پہ پورا پاکستان ہے، اس کی افواج ہے، اور ہمیں اس کی کوئی حیرت نہیں ہے۔ ہمیں حیرت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام تماشا وہ خود نہیں کر رہا، یہ تمام تماشے میں اس کو جو ہے وہ ایک مہمان اداکار ہے، یہ تمام تماشا کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اور یہ بات اب اتنی ناقابل فہم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بہت ہی مضبوط ہاتھ، اور وہ مضبوط ہاتھ اس وقت پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے، پاکستان کو خدا نخواستہ لیبیا، سری لنکا، عراق، یا جس طرح سے یہ کہتا ہے جو ان کی خواہش رہی ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا، اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کل ایک خط لکھا ہے ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر عارف علوی کو، جو نام کے تو صدر ہیں، نام کے تو وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی افواج کے، لیکن ایک بھی اس دوران، تمام عرصے کے دوران جب عمران نیازی نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی افواج اور اداروں پہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت ایک بھی آپ ایسا کوئی جیسچر بتائیے، کوئی قدم بتائیے جو کہ عارف علوی صاحب نے اپنی جو ان کی ہیں ڈیوٹیز، ان دا لائن آف ڈیوٹی، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بھی جو ہے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہو۔ عارف علوی صاحب پہلے بھی ایک الیکٹڈ اسمبلی کو توڑ کر آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے ہٹا دینا چاہیے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ہی مسٹ ریزائن۔ اور آج بھی ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہ کل جو خط لکھ رہا ہے عمران نیازی، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ بریچ ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہیں کہ میں پاکستان کی ایجنسیز کو، لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے، الیکٹڈ ممبران کو ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا تھا، تو کیا وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج سہوانی اور آپ کے بھارتی میڈیا جو ہے وہ بغلے بجاتا پھر رہے؟ یہ کس کا کام ہے جو عمران نیازی صاحب پاکستان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ وہ کام ہے جو مودی بھی نہیں کر سکا، جو آج تک بھارت کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر نہیں کر سکا، پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن نہیں کر سکا۔ لہٰذا یہ جو پاکستان کے دشمنوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ پاکستان ایک انسٹیبل ملک ہے۔ پاکستان میں جتھے جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، پاکستان میں وار لارڈز جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر لڑائی تمہارے اور پاکستان کی افواج کے درمیان ہے تو پھر ان سے ایک قدم آگے پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی۔ پہلے بھی کھڑی رہی ہے، 71 میں بھی کھڑی ہوئی اور آج بھی کھڑی ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ یہ اکیلے ہیں اور یہ اکیلے جو بھی نشانہ لینا چاہیں یہ لے لیں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ کمیشن پر عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے۔ کمیشن پہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے، تو لہٰذا ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کمیشن جب بھی بنے گا، اور اگر بنے گا تو اس میں صرف طوطا مینا کی کہانیاں نہیں سنائی جائیں گی۔ خان صاحب، کمیشن میں پھر آپ کی طرف بھی سوال اٹھیں گے، کمیشن میں آپ کے استادوں پر بھی سوال اٹھیں گے، کمیشن میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آپ کے تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں، کس کس ملک سے جا کے ملتے ہیں۔ کمیشن میں آپ کے استادوں کو بھی بلایا جائے گا، ان تمام کرداروں کو بلایا جائے گا جو اس سازش کا حصہ رہے ہیں۔ یہ سازش آج کی نہیں ہے، یہ سازش بڑی پرانی ہے، اور جو اس میں آبیاری کرتا رہا، اس میں کھاد ڈالتا رہا، اس ایک ایک شخص کو اس کمیشن میں ضرور بلایا جائے گا۔ اور اگر یہ بنے گا کمیشن تو پھر یہ ہر چیز کو کھنگالے گا۔ لہٰذا اس پر جو آپ شادیانے بجا رہے ہیں کہ یک طرفہ آپ کے معاملات ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ اس وقت آپ سب جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ بتائیے کہ انہوں نے راستوں پہ کیا تماشا کھولا ہوا ہے؟ کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پنجاب، کشمیر، KP کے کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ وہاں جو مرضی گنڈا راج چلے گا؟ کیا اس ملک کی موٹر ویز اور شاہراہیں ان کی ذاتی جیب کے خرچے سے بنی ہیں؟ کس حیثیت میں ان کے سابق وزراء، ان کے کارکن، ان کے لیڈر وہاں سڑکوں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے ایمبولینسوں میں لوگ مر رہے ہیں؟ بچے کئی گھنٹوں سے اسکولوں سے واپس آتے ہوئے معصوم بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کر ٹائر جلا رہے ہیں اور یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ سب اسی سازش کا حصہ ہے، پاکستان کو ایک انسٹیبل ملک دکھانا۔ یہ اور کچھ نہیں، یہ 100 200 50 لوگوں کے جتھے جو نکل رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بنیں اور وہ ویڈیوز عالمی سطح پر سامنے جائیں، اور اس بات کو اس کو تائید کی جائے۔ چند ملک جو کہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل ہو سکتا ہے، ان کے بیانیے کو جو ہے ان کی تائید کی جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی تسلی کے لیے، آپ کہتے ہیں میری تسلی کے لیے آپ باوردی افسران کو FIR میں ڈالیں، اس ملک کے پرائم منسٹر کو اور انٹیریئر منسٹر کو، جس کا بھی آپ کا دل چاہے اس کو FIR کا حصہ بنائیں، تو پاکستان کی عوام کی تسلی کے لیے ایک میڈیکل لیگل انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں۔
اور اس کے سامنے اپنے زخم رکھیں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں. ہم بھی تسلی چاہتے ہیں, آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ کہاں گولی لگی, کتنی گولیاں لگیں, کس طرح چلی, کون سے فریگمنٹس ہیں جو آپ کے جسم میں ابھی ہیں. ہم نے بہت خلوص دل سے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, باقی جماعتوں نے بھی ان سے ہمدردی کا اظہار کیا, لیکن اس ہمدردی کے اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گیم نہیں سمجھ رہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کمزوری ہے. اور اس کی آڑ میں جو ہے, اس حملے کی آڑ میں جو ہے, آپ اگلا حملہ جو ہے وہ اس قسم کا پاکستان کے اداروں پر لانچ کریں گے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤسز کے سامنے جا کر تماشے کریں گے, آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں گے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ آج تک اللہ کے حکم سے پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بھی اٹھا ہے, تباہی اور ذلت ہی اس کا مقدر ہے.